سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی کارروائی شروع کی۔ آج عمران خان کو اظہار وجوہ کا نوٹس جاری ہوا اور انہیں 31 اگست کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا ہے۔ 2 روز قبل عمران خان کے خلاف دہشت گردی ایکٹ کے تحت FIR درج کی گئی تھی۔ آج اسلام آباد کے تھانہ آبپارہ میں عمران خان، اسد عمر، فیصل جاوید سمیت PTI کے 18 رہنماؤں کے خلاف ایک نیا مقدمہ درج ہوا، جس میں الزام ہے کہ 20 اگست کو عمران خان نے شہباز گل کی حمایت میں 0 پوائنٹ پر بغیر اجازت ریلی نکالی اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی۔ گویا عمران خان کے گرد وفاقی حکومت حصار وسیع کرنا چاہتی ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل لارجر بینچ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی پہلی سماعت کی اور اس معاملے کو صرف ماتحت عدالت نہیں بلکہ پوری عدلیہ کی عزت کا مسئلہ قرار دیا۔ لارجر بینچ کے سربراہ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ عدلیہ کو دھمکیاں سے پورا عدالتی نظام داؤ پہ لگا ہے۔ ایک خاتون جج کو دھمکی دی گئی ہے۔ سابق وزیراعظم سے خاتون جج کا نام لے کر اس طرح کے بیان کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ فاضل جج نے سوال کیا کہ کیا یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اٹھیں اور خود انصاف کرنا شروع کر دیں؟ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی پہلی سماعت کے تحریری حکم نامے میں عدالت نے قرار دیا ہے کہ عمران خان کا جج کو دھمکی دینے کے بیان کا مقصد عوام کی نظر میں عدلیہ کے وقار اور ساکھ کو مجروح کرنا ہے۔ بینچ نے لکھا کہ عدالت توہین عدالت کی کارروائی سے ہمیشہ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتی ہے، لیکن یہاں عدلیہ پر عوام کا اعتماد داؤ پر لگا دیا گیا ہے۔ پورے عدالتی نظام کو دھمکیاں دینا شہریوں کے بنیادی حقوق کو سلب کرنے کے مترادف ہے۔ اس سے قبل آج سماعت کے دوران لارجر بینچ کے سربراہ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ پورے پاکستان کی عدلیہ کے وقار کو ٹھیس پہنچائی گئی۔ ایک خاتون معزز جج کو اس طرح مخاطب کیا گیا۔ وہ ہزاروں کیس سن رہی ہیں، یہ بات صرف ایک خاتون جج کی حد تک نہیں ہے۔ جو عدالتیں آپ کے مخالف فیصلے دیں گی تو کیا ان کے خلاف تقریریں شروع کر دیں گے؟ جسٹس محسن اختر کیانی نے نقطہ اٹھایا کہ ماتحت عدلیہ تو وہی قانونی راستہ اختیار کرتی ہے جس پر اعلیٰ عدلیہ فیصلے دیتی ہے، جبکہ انڈر ٹرائل کیس میں کوئی کس طرح ایسے ریمارکس دے سکتا ہے؟ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ اب یہ معاملہ عدالت اور ملزم کے درمیان ہے۔ ہماری عدلیہ کی تضحیک کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر یہ حکومت چلی جائے، دوسری آئے گی تو کیا یہ جب بھی ایسے ہی بیان دیتے رہیں گے؟ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جہانگیر جدون نے دلائل دیے کہ عمران خان اداروں کے خلاف مسلسل ایسی گفتگو کرتے ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ یہاں مخصوص لوگوں نے پورے نظام کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ اگر ریاستی اداروں کے خلاف یہی ماحول بنانا ہے تو ملک کیسے چلے گا؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ایڈوکیٹ جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس کیس میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں۔ اس سوال کا جواب دیں کہ کیا عمران خان کو نوٹس جاری کیا جائے یا شوکاز نوٹس ہونا چاہیے؟ ایڈوکیٹ جنرل نے جواب دیا کہ بادی النظر میں یہ شوکاز نوٹس کا معاملہ ہے۔ بینچ کے سربراہ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ قانون کے مطابق یہ کیس بنتا تو شوکاز نوٹس کا ہی ہے، اس لیے معاملہ ایک ہی بار طے ہو جانا چاہیے۔ آج کی سماعت کے 3 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامے میں لارجر بینچ نے سوال کیا کہ عدالت کو بتایا جائے کہ کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ عدالت نے معاونت کے لیے اٹارنی جنرل آف پاکستان اور پیمرا کو بھی نوٹسز جاری کر دیے اور کیس کی سماعت کے لیے 3 رکنی لارجر بینچ میں مزید ججز اضافے کے لیے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ کو فائل بھجوا دی ہے۔ بادی النظر میں 3 رکنی بینچ نے آج پہلی سماعت میں سخت سرزنش کا تاثر دیا کیونکہ عمران خان کو صرف شو کاز نوٹس دینے کے بجائے جواب تلفی کے لیے ذاتی حیثیت میں بھی طلب کیا گیا۔ اس اہم پیش رفت پہ بات کریں گے اور یقینی طور پہ اس کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق وزیر قانون، پاکستان تحریک انصاف کے قانونی ٹیم کے بہت سرگرم رکن ہیں اور جناب مشہور ماہر قانون بیرسٹر علی ظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بیرسٹر صاحب، یہ فرمائیے گا، بظاہر لگتا یہ ہے کہ عدلیہ اس پہ بہت ناراض ہے، برہم ہے اور اس کا بہت سیریس نوٹس لیا ہے۔ عمران خان کو ایک سادہ نوٹس کرنے کے بجائے باقاعدہ شو کاز نوٹس ایشو کیا گیا ہے اس لارجر بینچ کی جانب سے۔ گویا کہ عدالت نہ صرف یہ کہ اس معاملے کا بہت سیریس اس نے نوٹس لیا ہے بلکہ اس نے یہ بھی قرار دیا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ پوری عدلیہ پر اس کے اثرات ہوں گے، کیونکہ عمران خان نے جو تضحیک کی ہے یا جو توہین عدالت کی ہے یہ صرف ایڈیشنل سیشن جج کی نہیں کی بلکہ پوری عدلیہ کی ہے۔
جی دیکھیں کامران صاحب، سب سے پہلے تو یہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ توہین عدالت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. یہ ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں جب بھی کنٹیمپٹ عدالت کو لگے کہ کوئی معاملہ ایسا ہے جس پہ کنٹیمپٹ کا ایشو آ سکتا ہے تو عدالت شو کاز نوٹس دیتی ہے. شو کاز نوٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آ کے اپنے بیان کو ایکسپلین کریں اور آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی کیا مطلب تھا اس بیان سے، کیا آپ کی نیت تھی. اور اس کے بعد پھر اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی بات ہو جس میں عدالت سمجھے کہ ہم کو آگے مزید کا ضرورت ہے تو پھر کنٹیمپٹ کی کارروائی ہو سکتی ہے. کنٹیمپٹ کا قانون سپریم کورٹ نے اس کی بڑی وضاحت کی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کاوسٹی تھے، ایک بہت فیمس رائٹر تھے، وہ ان کے خلاف کنٹیمپٹ ہوئی تھی، اور اسی طرح کوئی 40-50 اور لوگوں کے خلاف ہوگی. تو ساری کی ساری کنٹیمپٹس ایک ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے ان کا ذکر کیا. اس میں نواز شریف صاحب کی بھی کنٹیمپٹ تھی. انہوں نے کسی جلسے میں سجاد علی شاہ کے چیف جسٹس ہوتے تھے، ان کے خلاف ایسی بات کی جو میں شاید دہرا بھی نہیں سکتا، لیکن وہ ریکارڈ کا حصہ ہے اس ججمنٹ کے. اور یہ سارے معاملات عدالت نے دیکھے اور عدالت نے کہا کہ کنٹیمپٹ جو ہوتی ہے وہ کنٹیمپٹ کسی کو سزا دینے کے لیے نہیں ہوتی. عدالت نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا جس شخص نے جو سٹیٹمنٹ دی کیا اس کی نیت تھی، اس کا مطلب کیا تھا، اور وہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ اگر کنٹیمپٹ بنتی بھی ہے تو عدالت اس کو اگنور کر سکتا ہے اگر دیکھے کہ اس میں ریپوٹیشن جو انسٹیٹیوشن کی ہے اس کی ریپوٹیشن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. بیرسٹر صاحب، یہ سارے آپ نے فرمایا کہ، اور ہم نے بھی دیکھا ہے عمومی طور پہ عدالتیں صرف نظر سے کام لیتی ہیں، اور ابھی بھی یہ عمل جاری ہے. موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان کیا، ان سے پہلے کے کیا، ان سے پہلے کے کیا، ان سے پہلے کے کیا، ان کے نام لے کے باقاعدہ اس حوالے سے ہم سنتے رہے تمام باتیں، مگر سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس نہیں لیا. مگر بہرحال اس معاملے کا نوٹس لیا گیا ہے. یہ بتائیے گا کہ اس معاملے کا نوٹس لینے کے حوالے سے یہ فرمائیے گا کہ کیا اس سے پہلے ایسا بھی ہے کہ سزائیں بھی ہوئی؟ مثال کے طور پہ طلال چودھری صاحب کو، دانیال عزیز کو، اور لوگوں کو باقاعدہ سزائیں ہوئی ہیں. تو وہ جو آپ جس چیز کی تشریح فرما رہے ہیں وہ کیا معاملات تھے جس میں کہ باقاعدہ سزائیں ہوئی اور وہ لوگ پھر ان کی نشستیں خالی ہو گئیں اور ظاہر بڑی کڑی سزائیں دی ہیں توہین عدالت پہ؟ جی، یہ جس کیس کا میں ذکر کر رہا ہوں جو کہ ایک لارجر بینچ کا کیس تھا سپریم کورٹ کا، اس میں تو سزائیں نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ کنٹیمپٹ کی سزا نہیں ہوتی. کیسز ہیں جس میں کنٹیمپٹ کی سزا بھی ہوئی ہے، اور وہ زیادہ تر وہ کیسز ہیں جس کے اندر جو شخص ہے وہ ریپیٹ کرتا جائے کنٹیمپٹ کو، اور وہ اس میں کوئی ریمورس نہ نظر آئے، اس میں کوئی وہ افسوس کا اظہار نہ کرے یا کوئی معذرت کا اظہار نہ کرے، اور وہ کنٹیمپٹ پہ کنٹیمپٹ کیے جائے، تو اس قسم کی سچویشن میں عدالت پھر مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز انیشیٹ کرے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ زیادہ تر کیسز یہ ہیں جس میں عدالت نے سب سے پہلے تو یہ سمجھا ہے کہ کنٹیمپٹ بنتی نہیں ہے، اس لیے وہ معاملے خارج کر دیے ہیں، شو کاز کے بعد بھی، نوٹسز کے بعد بھی. اور کچھ کیسز ہیں جس میں کارروائی آگے چلائی ہے لیکن پھر عدالت نے سمجھا ہے کہ ہماری ریپوٹیشن کو نقصان نہیں پہنچا، اس لیے ہم وہ کارروائی ختم کرتے ہیں. کچھ میں جہاں معذرت کر لی گئی ہے وہاں عدالت نے ویسے ہی کہا کہ اب معذرت ہو گئی تو ہمیں پنشمنٹ کرنے کی یا سزا دینے کی کیا جاتا ہے بیرسٹر صاحب کہ اگر معذرت کر لے، انکنڈیشنل معافی مانگ لے جس پر الزام ہو، تو عمومی طور پہ عدالتیں صرف نظر سے کام لیتی ہیں اور پھر اس معذرت کو قبول کرتی ہیں اور پھر یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے. تو کیا ایسا کوئی امکان ہے کہ عمران خان صاحب، آپ لوگوں نے جو ہے ظاہر قانونی صلاح مشورے کیے ہوں گے کہ خان صاحب جو ہیں وہ عدالت جائیں، اور انہوں نے کہا کہ جی ظاہر ہے کہ کسی بھی انداز سے وہ اس پہ اپنی ریگریٹس کا اور اپنی معذرت کا اظہار کر لیں؟ جی کامران صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں جو آپ کو جواب دے رہا ہوں میں آپ کو جنرل قانون کے جواب دے رہا ہوں، اور یہ جو ایکچوئل کیس ہے اس کے بارے میں نے بات نہیں کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب جوڈس معاملہ ہے، اس پہ بھی عدالت نے سماعت کرنی ہے. لیکن میں اتنا ضرور کہتا چلوں کہ سب سے پہلے عدالت یہ دیکھے گی کہ کیا جو کہا گیا، جب ایکسپلینیشن آئے گی اس کی عدالت کے سامنے، کیونکہ ابھی شو کاز دیا ہے، اور جب عمران خان صاحب بتائیں گے کہ میرا کیا مطلب تھا اور میں کیا کہنا چاہ رہا تھا، تو پھر مجھے امید یہ ہے
کہ وہ اسی ایکسپلینیشن سے سمجھ آ جائے گی کہ یہ کنٹیمپٹ بنتی ہی نہیں ہے، اور اگر کنٹیمپٹ نہیں بنتی تو پھر معذرت کا سوال شاید پیدا نہ ہو۔ لیکن ایک اور بات میں آپ کو کرتا چلوں جنرلی، جو میری اپنی ایک عادت ہے اور میری اپنی ایک انٹینشن ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ عدالتیں جو ہوتی ہیں وہ ایک طرح آپ کی پیرنٹل، ان کی ایک طرح آپ کی وہ پیرنٹس کی جگہ ہوتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی عدالت کو کوئی یہ ایسا خدشہ ملے یا ایسا کوئی امپریشن ملے کہ ان کی عدالت کی انسٹیٹیوشن کی توہین ہوئی ہے، تو پھر اپولوجائز کرنے میں، معذرت کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتا۔ اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ نہ عمران خان صاحب نہ پی ٹی آئی کا کبھی انٹینشن تھا، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا کہ کسی قسم کی عدالت کی توہین کی جائے، تو بلکہ صاحب یہ آپ کا کہنا امپورٹنٹ ہے، آپ کی کہنے کی اہمیت ہے، کیونکہ آپ عمران خان صاحب کے اس وقت کلیدی مشیر ہیں قانونی امور کے، اور آپ کہتے ہیں کہ اگر عدلیہ کو لگے کہ ان کی کسی موقع پہ کسی لفظ سے، کسی انداز سے جو ہے وہ توہین ہوئی ہے، تو وہ باپ کی جگہ ہوتے ہیں، تو ان سے معافی مانگنے میں کوئی عذر نہیں ہے، وہ معافی مانگ لینی چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک اور معاملہ ہے جس میں عمران خان صاحب کے خلاف دہشت گردی کا کیس رجسٹر کر دیا گیا ہے اسلام آباد میں۔ یہ ایک عالمی خبر ہے، اس پہ ورلڈ میڈیا اس پہ بات کر رہا ہے، اور یہ ایک نے ہنگامہ مچا دیا ہے پوری دنیا میں، اور ظاہر ہے کہ سابق وزیر اعظم پر دہشت گردی کا الزام ہے اور ایک کیس رجسٹر ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے بتائیے کیا ہو رہا ہے، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں کامران صاحب، یہ جو کیس ہے دہشت گردی کا بنایا گیا ہے، اور پوری دنیا میں جو ہنگامہ اٹھا ہے وہ اس لیے نہیں کہ ایکس پرائم منسٹر کے اگینسٹ آپ نے یہ کیس بنایا ہے، وہ اس لیے اٹھا ہے کہ آپ نے ایک سپیچ کرتے ہوئے کسی شخص پہ، جو ایک اپنی فریڈم آف سپیچ، اپنا فنڈامنٹل رائٹ، جو بنیادی حق ہے بولنے کا، وہ ایکسرسائز کر رہے تھے، اس کو دہشت گردی میں کنورٹ کر دیا ہے۔ اس لیے پوری دنیا جو ہے اور یونائٹڈ نیشنز تک اس بات پہ اٹھ گیا ہے کہ یہ کیسا حکومت نے کام کیا ہے، اور حکومت نے کام اس لیے کیا ہے، اس کی بدنیتی اس لیے نظر آتی ہے صاحب، کیونکہ ہم سب نے سنی تھی وہ سپیچ، اور سپیچ کے اوپر آج تک دہشت گردی کا مقدمہ نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کیا گیا تاکہ دہشت گردی کی شک لگا کے، اس کی دفعہ لگا کے، دہشت گردی کے ایکٹ کے دفعہ لگا کے اریسٹ کر لیں، یہ مقصد تھا، اور اس مقصد میں حکومت ناکام ہو بھی گئی ہے اور ہو بھی جائے گی، کیونکہ کوئی بھی عدالت میری نظر میں اس ایف آئی آر کو سسٹین نہیں کرے گا، ایکسیپٹ نہیں کرے گا، مانے گا نہیں۔ عدالتوں کو بھی پتا ہے، قانون بھی یہ کہتا ہے، آئین بھی یہ کہتا ہے، اور ایک لے مین جو وکیل نہ بھی ہو، جس کو قانون کا نہ بھی پتا، اس کو بھی سمجھ آتی ہے کہ دہشت گردی کیا ہوتی ہے، اور یہ کیس کتنا بے بنیاد ہے، جس پہ ایک سٹیٹمنٹ پہ دہشت گردی کا مقدمہ بنا دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ۔ بیرسٹر علی ظفر ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق وزیر قانون۔ کمرشل بریک۔